السلام علیکم جی۔ قطعیت اور حتمیت یہ دو عدد ایسی باتیں ہیں کہ صحافی، تخلیق کار، مفکر اس سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ قطعی طور پہ کوئی بات جو ہے وہ ایک ہی ذات کو سزاوار ہے، اور وہی قطعیت کے ساتھ اور حتمیت کے ساتھ جب کہہ سکتی ہے، وہ بھلے کل کہے بھلے کن کہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ کہہ سکتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اور جو دنیا کا نمک ہوتے ہیں، اس دنیا کا نمک جو ہوتے ہیں لوگ، اور بہت آپ کو پتہ ہے نمک کی مقدار بہت کم ہوتی ہے لیکن وہ پورے ذائقے کو بنا دیتا ہے۔ تو جب نمک والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قطعیت اور حتمیت پہ اتر آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا مجھے یوں بھی خیال آیا کہ ہمارے بہت سارے سینئر دوست جو ہیں ان کے اندر سید طلعت حسین ہو گئے، جو ہیں وہ اپنا حامد میر صاحب ہو گئے، اور بھی اس طرح کے جو احباب ہیں، انہوں نے قطعیت کے ساتھ ایک ہی بات تقریباً ایک ہی وقت میں مختلف پیرایوں میں کہنی شروع کر دی۔ کی پلا عمران خان گیا۔ اب یہ بات جو ہے، یہ میں اگر آپ میری ذات کا پوچھیں تو یہ ایک فکرہ تو ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا کی ایک جگت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ مطلب کہ جرنلسٹ کا جسے کہنا چاہیے خبر نہیں ہو سکتی کہ عمران خان تو گئے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کی خبر ایک ہی صحافی نے دی تھی، جن کا نام ہے عارف نظامی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، میرے ایڈیٹر بھی رہے ہوئے ہیں اور میں نے ان کے انڈر کام بھی کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک خبر دی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے جانے کی، کہا کہ جو ہے 24 گھنٹے کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت چلی جائے گی، اور شنید ہے جو ہم نے سنا بھی ان سے کہ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو جب وہ خبر چھپ گئی تو فون کیا کہ یہ آپ نے کیا خبر دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بی بی میرے پاس ایسے ذرائع کی خبر ہے کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آگے سے استفسار کیا کہ گنجائش، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہو جائے گا، اور پھر اس دن شام کو واقعی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ جو لوگ جن کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، یہ اتنے محتاط ہیں، یہ کبھی بھی حتمیت میں بات نہیں کرتے، یہ ممکنات کی بات کرتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ کا جو ہے وہ انداز کچھ یوں بھی ہے اور کچھ یوں بھی ہیں، وہ تمام اطراف جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے، تمام حقائق کو سامنے ٹیبل پہ رکھ کے تو اس کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں، ہمیں بہرحال یہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن حقائق سارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، آپ اپنا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ضرورت ہو۔ یہ حتمی انداز کے اندر یہ بھی میں نے دو تو نام ہیں نا بڑے، تو اس لیے لے لیا، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ حتمیت کے اوپر اتر آئے۔ گزشتہ دنوں ہم پنڈی اسلام آباد کے دورے پہ تھے وہ اپنے مقدمے کے سلسلے میں، وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، وہ دورے میں تھے تو وہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہو گئی، کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، تو وہ اس بات کے اوپر تو بہرحال حتمی تھے، کیڑی پلا عمران تو گئے ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہی از اے کلوز چیپٹر، ہی ہیز آلریڈی گون، ٹھیک ہے، اٹس ریٹن آن دا وال۔ اس طرح کی ڈائیلاگ جو تھے وہ سننے کو مل رہے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں زبان خلق۔ زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھیں، مطلب پھر اس کو اس بات سے بھی، ثمر سے بھی قوت ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے کہ جناب عمران خان نے مبینہ طور پہ، میں مبینہ ہی کہوں گا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا اور بڑے کریڈیبل لوگوں نے دیکھا، اور انہیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جناب عمران خان نے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ سے کے اوپر اپنا جو نام لکھا ہوا تھا اس سے وزیر اعظم پاکستان یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کا لہکہ اتروا دیا، اور خود اتروا رہا، ظاہر عمران خان صاحب کا چینل ہے
تو بھلے سرکاری خرچے سے وہ مینج کر رہے ہوں 420 لاکھ روپے جو انہوں نے ڈاکٹر اسرار خالد کی سربراہی کے اندر بنے ہوئے سیل کے لیے بجٹ، اسپیشل بجٹ دیا تھا، بھلے وہ اس کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہوں یا وہ کسی بھی اے ٹی ایم مشین کی طرف سے تقرر کردہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، ان ایدر کیس اس کا فائنل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان کی مرضی، ان کی منشا کے بغیر ان کا نام سے اتنی مشکل نال تے بنیا یار نیازیاں دا منڈا ہیں اینا کچھ کمپرومائز کر کے، تو وہ اس کا نام ہٹوا دیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک سازش بھی ہو جائے، لوگ اس میں سازشیں بھی نکال لیتے ہیں کہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ سرکاری خرچے پہ اس نے جو یہ ایسٹ بنایا ہو، یہ جو ڈیجیٹل ہوتے ہیں یہ ایسٹ ہوتے ہیں نا، آپ کے اگر مطلب کہ 1,60,000 ہاں تقریباً 1,59,000 فالوور ہیں، اور اگر میں کسی کو کہوں کہ یار یہ میرا اکاؤنٹ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور اس کے اوپر آپ جمع تفریق کر لو، اپنا نام لکھ لو، ٹھیک ہے، میرا نام اٹھا کے اور اپنی ڈیٹیل نیچے ڈال لو، تو وہ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ میرا جو ٹویٹر کا ہینڈل ہوگا بھائی، اس کے لاکھوں روپے مل سکتے ہیں بھائی اس کے اندر ہیں، تو یہ میرا ایک ایسٹ ہے نا۔ تو وہ جو ڈیجیٹل ایسٹ ہے وہ جناب نے ڈیولپ کیا ہو سرکاری خرچے کے ساتھ، اور اب وہ چونکہ جاتے جاتے اس کو ساتھ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو پرائیویٹ کر دیا کہ جب وہ پرائم منسٹر کا نام ہٹا دیا تو وہ عمران خان سیلیبریٹی کرکٹر کے طور پہ وہ اپنا وہ یوٹیوب چینل اپنے ساتھ لیتے جائیں، اپنا ہے یا نہیں ہے لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کا تھا، وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور یوں اس کے ملینز آف فالوور ہوں گے، اور یہ جس کی جو اگر بازار کے اندر قیمت لگوائی جائے تو وہ کروڑوں میں نکلتی ہوگی۔ یہ انہوں نے جس طرح انہوں نے توشہ خانہ کے مختلف جو ہیں اس کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے، اس طرح وہ اس کے اوپر ہاتھ صاف کر جائیں۔ یہ دوسرے طبقہ فکر کا خیال تھا، جبکہ ایک طبقہ فکر کا خیال یہاں پہ تھا کہ چونکہ گل مک گئی ہے تو لہٰذا وہ اپنے پانڈے ٹیٹے سامان سمون سمیٹ رہا ہے۔ یہ تو یہ ہو گئی ایک صورتحال۔ دوسری صورتحال مطلب یہ حتمیت جو ہے یہ یہاں تک جو ہے وہ آتی ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے سمبلزم ہیں جو ہے وہ اب وہ والا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بات کریں گے تو آپ غدار ہیں اور آپ کو پاک فوج کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم آپ کی زبان کھینچ لیں گے اور آپ کو کالا ڈالا اٹھا کے لے جائے گا اور یہ ہو جائے۔ اب وہ والا آگے سے نہیں ہے، اب آگے سے ملتجی قسم کی، ملتمس قسم کی نگاہیں ہیں کہ دیکھیں ان کو تو موقع ہی نہیں ملا اور آپ لوگوں نے اس کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ اعتراف بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکا نا، اتنے بڑے مافیاز تھے، وہ کس کس کے ساتھ لڑتا اور وہ کیا کیا کچھ کرتا، ساری ٹیم تو اس کو خراب دے دی تھی۔ ان کا نام لیتے ہیں اسلام آباد کے ہمسائے والوں کا، انہوں نے ساری ٹیم تو خراب دی تھی، تو یہ ٹیم پرفارم کیسے کرتی اور ہم کیا کرتے ہیں بھئی اسے کم از کم ٹرم تو پوری کرنے دی جائے نا، چلیں 2 ٹرم نہیں ہے تو 1 ٹرم تو پوری کرنے دی جائے نا۔ یہ میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی آگے سے ملتسمانہ ہوگا یا ملتسمانہ یا ملتمس آواز کے اندر، لہجے کے اندر یہ بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان کی ایروگنس، ہماری نانی اماں مرحوم کہا کرتی تھیں 700 کتا رل کے نہیں انہاں دی ہیں، وہ ایروگنس اٹھاتا تھا، غرور ان کا جو تھا وہ آپ نے اندازہ نہیں کیا کہ کس طرح یہ ہم آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو تھا وہ والا ایٹیٹیوڈ ختم ہو چکا ہے، یا کم از کم میں گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر جہاں پہ بھی گیا ہوں، پاکستان کے کیپٹل اور کیپٹل کے ہمسائے میں ایک شہر، اور وہاں پہ جن بھی 1-2 لوگوں سے، 3-4 لوگوں سے اور وہاں پہ موجود دیگر لوگوں کو میں سنتا رہا ہوں ایسے کر کے، تو اس کے اندر وہ والی ایروگنس غائب ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اب مطلب اس کا مطلب ہے کہ رویوں کا، گالیوں کا، دوسروں پہ کردار کش حملوں کا جو ماضی کا جو ریورس کا سفر ہے، جو الٹا سفر ہے، وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ مطلب یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں نا جی، بجائے اس کے کہ وہ ہر بات کے اوپر آپ کے اوپر چڑھ کے آیا کرتے تھے، اور شروع یہ تو یہاں سے ہوتے تھے کہ جی آپ تو ہیں نا جی نواز شریف صاحب کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مطلب کہ پے رول کے اوپر، تو اس لیے آپ نے تو یہ بات کہنی ہے۔ یہ وہ یہاں سے بات کا آغاز ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد پھر وہ جناب اس طرح کے بونگے قسم کے آرگومنٹ مارا کرتے تھے. تو مطلب کہ اپنا جن کی جو مثالیں ہیں وہ خاتون ہیں جنہوں نے جا کے دوسروں کے بارے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے، جو ان کے پی ٹی آئی کے جو ممبران جو کہ کر کے گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے نا، وہ طائفوں والا وہ جو سارا، ٹھیک ہے. اور اس کے پاس بھی اپنے ان الفاظ کا جو ہے وہ جواز موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہ مجھ سے پوچھیں. اب دیکھیں وہ جذباتی ہو، ان کے ساتھ میں سہیلیاں، وہ کہتے ہیں وہ جذباتی ہو گئی تھی، اور جذباتی ہو کے تو آپ کسی کو اس طرح گالیاں بکنے کا آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ نہ پوچھیں، اب یہ بتائیں کہ وہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کے، مائی صاحب وہ آپ کے ووٹوں سے کیسے منتخب ہو کے آتے؟ ان میں سے بیشتر تو آزاد تھے، ٹھیک ہے. اور ان کو الیکشن سے پہلے گن پوائنٹ کے اوپر ٹکٹیں واپس کروا کے پی ایم ایل این کی، تاکہ پی ایم ایل این وہاں پہ کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہ کر سکے، محکمہ زراعت نے آپ کی ٹکٹیں دلوائی تھیں. اور جنہوں نے آپ کی ٹکٹیں کہا الیکشن میں ہم ہار جائیں گے، ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے الیکشن کے بعد جوائن کرنا ہے. تو انہوں نے آ کے پٹے بانی بالا کے اندر پہنے تھے، بنی گالا کے اندر. اب وہ جو بھی وہ ادھر بھی کمزور پہلو تھے، ادھر بھی کمزور لمحے تھے، ادھر بھی کمزور حصے تھے ہیں. اور وہ جب ادھر سے کمزور ہو کے ادھر آئے تھے، ادھر وہ کیسے مضبوط ہو سکتے تھے؟ ادھر بھی جب ان پہ دباؤ پڑنا تھا تو انہوں نے دوڑ لگا دینی تھی، اور وہ دوڑ لگا گئے ہیں. حتمیت میں جو دیکھ کے آیا ہوں، یا میں نے کچھ لوگوں سے فزیکلی مل کے جو حتمیت لہجوں کے اندر جانی ہے، اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب عمران خان کی چھٹی ہے. لیکن دوسری بات پہ بھی خوفناک حد تک جو تھے وہ احباب متفق تھے کہ اب ایک لمبا غیر یقینی کا دور شروع ہوگا. اب یہ جو ہیں مطلب کہ سیاستدان نہیں تھے ان میں، لیکن 2 3 4 احباب جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ 1 پوائنٹ کے اوپر یکسو تھے کہ اب اس کے بعد ایک دور شروع ہونے لگا ہے جس کے اندر انتشار ہوگا، اور جس کے اندر جو ہے وہ مطلب انتشار ہی ہوگا جی، کچھ نہیں پتہ ہوگا کیا ہو جانا ہے صبح اور شام کو. اور انتشار کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ قومیں جو ہیں وہ ان کا برا حشر ہوا کرتا ہے، معاشی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی. ہماری سیاسی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ اس انتشار سے، جس کی کہ تمام لوگ توقع اور خدشات لگائے بیٹھے ہیں، وہ اس میں سے کیسے نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.